الکوہل خمار عقل تک حرام نہیں ہے جیسے نسوار نہیں ہے، جیسے تمباکو کا پان نہیں ہے۔ باہمی رضامندی سے آپ ایک معاملہ طے کرتے ہیں بغیر وقت کے تعین کے، وہ زنا نہیں ہے، ہر چیز کو زنا بنا دیتے ہو آپ۔ میں استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم چائے تھی کہ جہاز پر بیٹھنے کی وجہ سے میں مفتی رہا ہوں۔ نہیں، میں ہر جہاز کی بات نہیں کر رہا، میں اس جہاز کی بات کر رہا ہوں۔ حج اور عمرے کے لیے ایسے جہاز نہیں ہوتے، مفتی صاحب خدا کا خوف کرے یار۔ اب سردی کی وجہ سے میں نے الکوہل کے 4 پیک پیے، میرا دماغ درست ہے۔ مفتی صاحب جھوٹ نہ بولو نا، تسبیح کے اوپر آپ حلیم شاہ کا نام لینا، آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اگلی دفعہ جب میں آؤں گا نا تو اس جیب کے اندر رکھ کے آؤں گا کون؟ نسوار۔ اس جیب میں رکھ کے آؤں گا مفتی اعظم پاکستان کا پان تمباکو والا، کہوں گا حضرت اس کو 2 منٹ کھا کے دکھاؤ، اور آپ کو میں یہاں الکوہل کا ایک پیالہ پلاتا ہوں، آپ اس کے باوجود پہچانیں گے کہ یہ مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ناظرین، ایک طرف اسلامی تعلیمات، علامہ، مولانا اور مفتی کا ٹائٹل، اور دوسری طرف سمندر کے پانیوں پر تیرتے جہاز اور ان پر رنگین محفلیں۔ جی ہاں، ان رنگین محفلوں میں جہاں شراب و کباب کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ لطف سمجھا جاتا ہے۔ بالکل ان کا دعویٰ ہے، یعنی مفتی عبدالقوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ بھارتی اداکارائیں بھی ان محفلوں میں آتی ہیں، ان پر مرتی ہیں اور ان کی اہل عقیدت میں سے ہیں۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ آپ آئے روز پاکستان سے جہاز پر بیٹھتے ہیں، دبئی چلے جاتے ہیں، شارجہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر آپ رنگین محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آئے روز ادھر کیوں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت عرب امارات، دبئی اور شارجہ تجارت کے حوالے سے بہترین فلاحی ریاست ہے۔ نہیں، لوگ تو تجارت کرتے ہیں نا، لیکن آپ جو تجارت جہازوں پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ تجارت ہے؟ بیٹھنا کون سا ناجائز ہے؟ آپ نے کہا جی شراب، الکوہل شراب ہے، الکوہل دارو ہے، الکوہل خمر ہے، یہی تو ہمارے جناب علماء اسلام اس کو صحیح سمجھ نہیں سکے، آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکے۔ نسوار اگر حلال ہے، تمباکو کا پان اگر حلال ہے، تو اگر آپ نے 3 یا 4 پیک الکوہل کے لگا لیے، اس میں 5 گنا پانی ڈال کے، کون کہتا ہے کہ الکوہل جو ہے شراب ہے؟ اللہ مجھے قائل کرو یار۔ مفتی صاحب، ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ شراب حرام ہے، اور قرآن پاک میں لکھا ہو شراب حرام ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں حرام؟ شراب حرام نہیں، خمر حرام ہے۔ نہیں، خمر اور شراب آپ بندے کو کیا بتا؟ میں بتاتا ہوں، شراب خمر عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب کیا شراب ہے؟ بھی تو عربی کا لفظ ہے۔ نہیں، خمر کا مطلب اردو میں کیا لیں گے آپ؟ ہاں، دارو۔ شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، دارو حرام ہے۔ اچھا۔ الکوہل خمار عقل تک حرام نہیں ہے، جیسے نسوار نہیں ہے، جیسے تمباکو کا پان نہیں ہے۔ وہ جو آپ کی ویڈیو آئی ہے جس میں 7 دوشیزہ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیم برہنہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا چہرہ لال ہو رہا ہے اور ہاتھ میں آپ کے گلاس، اس گلاس میں کیا تھا؟ وہ دارو تھا؟ میں حلفاً کہتا ہوں کہ چائے تھی، میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ اگر دارو ہوتا، خدا نہ خواستہ الکوہل ہوتا تو میں کہتا کہ الکوہل ہے۔ نہیں، چائے پینے سے بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ آپ کی میں تو دیکھیے، آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ آرام سے کہاں آپ جھکے جا رہے ہیں ادھر؟ بات وہی ہونی چاہیے تو درست ہو۔ ایک محترمہ گاتے ہوئے آتی ہوئی ہے، میرے پاس ہاتھ ملاتی ہے، آپ کے پاس ہی آتی ہے اور کسی کی طرف نہیں جا یہ رہی۔ تو پھر مفتی عبدالقوی کا مقدر ہے۔ اچھا، اس جہاز پہ بیٹھ کے آپ نے چائے پی ہے، شراب نہیں پی؟ میں حلفاً کہتا ہوں، الفن کہتے ہیں؟ حلفاً کہتا ہوں، آج تک میں اگر آپ کی بات یہ جھوٹ ہو تو قیامت کے روز کیا ہو؟ میں کہتا ہوں کہ بادل بنے ہوئے ہیں، بادلوں میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج تک میں نے خمر، شراب اور دارو نہیں پیا، حلفاً کہتا ہوں، فروزہ کی تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر۔ استغفر مفتی صاحب، جب میں استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم چائے تھی، فروزہ جیسے مقدس جناب پتھر کو سامنے رکھ کے میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے فیروزہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا تھا، مجھے تو لگتا ہے اس اسی لیے تو رکھا ہے۔ وہ گیدڑ سیکھی تو نہیں آپ نے رکھی ہوئی؟ نہیں، یہ بھی خواتین کے لیے مرغوب ہے۔ مجھے یہ بتائیں شریعت میں، اب آپ نے شراب، خمر، دارو یہ چیزیں تو الگ کر دی، شریعت میں جو شراب حرام ہے اس کی سزا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ شراب، خمر، دارو ایک قطرہ بھی حرام ہے، زیادہ بھی حرام ہے۔ اس کی سزا وہی ہے جو احادیث مقدسہ میں موجود ہے۔ دبئی کے یہ والے جہاز اس طرف نہیں جاتے۔ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ جناب اس جہاز کے اندر جب میں موجود ہوں، چائے میں نے پی ہے، محترمہ آئی ہے، تو سب پہلے ہی پریشان ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو بلایا۔ پریشانی ساری لیے دنیا پریشان ہے کہ دیکھیں ایک پوری دنیا نہ کہیں، پوری دنیا میرے ساتھ کھڑی ہے۔ نہ کریں، معاف کریں، خدا ایسے نہ کی کریں۔ قسم ہے، یہ دیکھیں
हल्फन मैं कहता हूँ آپ اس सुनो इंटरव्यू सुनो के इस इंटरव्यू के नीचे आप देखिए गا कि लोग आपको क्या कह रहे हैं, इसका जवाब आप क्या मैं देंगे؟ कहता हूँ कि नीचे देखने की क्या जरूरत है, मुफ्ती साहब के लिए ऊपर नीचे देखिए। तो आप देखते हैं। आज फिर मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ वायरल करने के लिए, शराब हराम है, खमर हराम है, लेकिन आप पीते दारू हैं। हराम है, लेकिन आप पीते हैं। मैं वल्लाह हल्फन कहता हूँ अल्कोहल उस वक्त तक हराम नहीं जब तक कि खुमारी अकल का जरिया ना बने। खुमारे अकल तुसी आने ही नहीं देते मुफ्ती साहब की करिए पी पी के तुसी ना- आपको मैं दावत देता हूँ अगली दफा मैं आऊंगा शराब की दावत- मैं- सुनो अगली दफा जब मैं आऊंगा ना तो इस जेब के अंदर रख के आऊंगा कौन नस्वार, इस जेब में रख के आऊंगा मुफ्ती आजम पाकिस्तान का पान तंबाकू वाला, कहूंगा जी हजरत उसको जरा 2 मिनट खा के दिखाओ, 2 मिनट के बाद आप कहोगे मुफ्ती साहब किधर है, मुफ्ती साहब किधर है, और आपको मैं यहाँ अल्कोहल का एक प्याला पिलाता हूँ, आप उसके बावजूद पहचानेंगे कि ये मुफ्ती अब्दुल कवी साहब किबला बैठे हैं। मुझे बताएं, नहीं आप लगाओ ना शर्त, मुझे बताएं, नहीं पहले इस बात पे आओ, अगला प्रोग्राम के अंदर मैं नस्वार लेके आऊंगा, आपके नाक पे चढ़ाऊंगा, मुझे फिर उसके बड़ी बात मुकम्मल करना अच्छा। मेरी कौम मुझे सुनती है। एक जेब के अंदर नस्वार डाल के आऊंगा, अच्छा दूसरे जेब के अंदर मुफ्ती आजम का तंबाकू वाला पान, यहीं बैठेंगे, पहले आपके मुंह में ये नाक में नस्वार डालूंगा, फिर 3 मिनट के बाद आप कहेंगे ये कौन सा इमारत है मुफ्ती साहब मुझे, और अगर उसके बाद तंबाकू वाला पान खिला दिया, हाँ। 2.25 मिनट के बाद आप कहेंगे कि कैमरे तो यूं घूम रहे हैं। चले यार शर्त जो हो गई, चीज शर्त हमारे हो अकल गई। लाती है उसको आप हराम नहीं कहते हो। शरीयत में, इस्लामी कानून में, बल्कि मैं कहूँगा आपकी शरीयत में, ठीक है, चूँकि आपके दलाइल थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, गैर महरम औरत से बोसो किनार करना पहली बात, और जना करना, अब इसकी भी आपने अपने हिसाब से निकालना है, पाकिस्तान के कानून में और शरीयत की रूह से क्या सज़ा है? मोहतरमा जो किसी के निकाह में न हो, बाहमी रजामंदी से आप एक मामला तय करते हैं बगैर वक्त के तयन के, वो जिना नहीं है, जिना नहीं है, जिना नहीं है, हर चीज़ को जिना बना देते हो आप। मुफ्ती साहब सारी दुनिया आप पे इल्ज़ाम लगा रही, जवाब दें ज़रा फिर। तो मैं दे तो रहा हूँ। हाँ, वो कहते हैं मैं कि ये सारा हल्फन कहता हूँ कि वो आज तक कहते हैं मैंने जिना नहीं वो किया। कहते हैं दुबई में, अरब में जाके सारा काम ही आप ये करते हैं, बताएं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम वो कहते हैं मेरी ये बात करते हैं। सुने, वो कहते हैं हम मेरी शराब बात पीते हैं, सुने, ज़ना करते सुने हैं। सुने आप तो दुबई और उसको कह रहे हैं, मैं आपको दावत देता हूँ इस्लामाबाद सिविक सेंटर आ जाए, अगर वहाँ की बुरी हालत उससे ज्यादा ना हो तो बस मुझे आप कहना। अच्छा, उधर भी और जाते हैं दुबई आप? के अंदर तिजारत है, नहीं, दुबई के इस्लाम- अंदर मईशत है, नहीं, दुबई इस्लाम- के अंदर मामला। अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद में भी ये काम करते हैं आप? हराम के ये वो है। आपने मुफ्ती साहब खुद और अपने दोस्तों और अपना हलका जो आपने आप जो बता रहे हैं ना, आपने सबको, मुझे लगता है अल्लाह ताला हिदायत आपको भी दे, हमें भी दे, सबको दे, मुझे लगता है सबको ना आपने उधर लेके चले जाना है। कम अज़ कम मेरी बात सुने, अपने आप के ऊपर लागू करें, अपनी ज़ात पर करें, लोगों को ये ना कहें। लोग तो पहले ही किस तरफ जा रहे हैं, आप ऊपर से उनको कह रहे हैं देखो पीते मैं आपके फरमान के मुताबिक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये जो गुनाह दुनिया समझ रही है, आप समझ रहे हैं या नहीं? ये जो दुनिया समझ रही है, मेरे सुन लेना आप बात तो, सुनो, सवाल सुनो, मेरा सुनो। सवाल ये जो दुनिया समझ रही है कि आप गुनाह करते हैं, सवाल पूरा करने दे रहे हैं, अगर इन गुनाहों पर आपकी पकड़ हो जाए, अगर, तो क्या सज़ा हो सकती है कानून में, क्या सज़ा हो सकती है शरीयत में? मैंने अगर की बात की है, देखिए आपके नज़दीक इसकी तावीलें और हैं, आपकी दलीलें और हैं, लेकिन नहीं हाँ, अब चले बात ये पकड़ है, की बात की सुने क्या सुने पकड़ हो सुने सकती सुने है? सुने, मैं कोई मासूम हूँ, गुनाहों से पाक हूँ, मैं एक पैगाम और एक हकीकत बता रहा हूँ निज़ाम फितरत के तहत कि खुदारा जिना को मुश्किल करो, निकाह को आसान करो, मशरूब मगरिब जो अल्कोहल है उसको आसान करो, और जो शराब है उसको मुश्किल करो। अच्छा चले, मुफ्ती साहब निकाह की बात आई तो मुझे ये बताएं, आपकी एक वीडियो खासी वायरल हो रही है कि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा निकाह किए हैं। एक वीडियो मैंने सुनी है, बाकायदा आपके लफ्ज़ हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो हकीकी निकाह हैं वो आपके कितने हैं, जिनसे आपके बच्चे हुए? हकीकी हमारी, हम उनको भाभियाँ कह के, हमारी भाभियाँ कितनी हैं, कितने आपके बच्चे हैं? और वो जिन निकाहों की आप बात करते हैं वो आपने ज़िंदगी में कितने किए? ये आपने, अब इस पर बहस नहीं करनी, जवाब देना है। मुफ्ती अब्दुल कवी एक जुरत का नाम है, उसको मैं कह रहा हूँ जो हकीकी निकाह आप फरमा रहे हैं उसका माना है शादी। वो कितनी है? वो एक, अल्लाह ने उसी से मुझे बच्चे दिए हैं, फिर बच्चों से बच्चे दिए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़नाना बन चुका हूँ। एक नवासी की शादी की, अल्लाह ने उसे बेटा दिया है। अभी जनाब कुछ दिन पहले एक नवासी की शादी करके आऊँ, इंशाल्लाह अगले साल उनका बच्चा होगा। अच्छा, पढ़नाना मैं बन चुका हूँ। अच्छा, ये पढ़नाना और ये पढ़दादा ये अपनी ज़िंदगी में कितने निकाह कर चुका है?
ایک بات سنیں، میں غلط بیانی نہیں کرتا. نہیں کریں. 1 درجن 2 درجن 3 اور 4 کے درمیان درجن. 4 درجن آپ نے نکاح اپنی زندگی میں کیے ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا. آپ نے 3 درجن آپ نے سنیں اپنی آنکھوں سے نہیں نہیں کیا. گزارش یہ ہے آپ رپیٹ کریں. آپ نے 3 درجن نکاح کیے ہیں. آپ کو پڑدانا کہا جاتا ہے حقیقت میں. پڑدانا ہے آپ پردادا ہے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہاں شاباش. عمر کتنی ہے؟ اس وقت چاند کے حوالے سے میری عمر 69 ہے. اچھا. اور سورج کے حوالے سے 67 ہے. اور ہر محترمہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں 67 کا ہوں 69 کا ہوں. لیکن قربان جو ان کے جناب اسی طرح قربان ہیں. 1 صدی کے قریب آپ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ مذاق میں سنیں نا، لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ اس عمر میں جا کر تو لوگ جو ہیں وہ شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، لوگ سانپ بن جاتے ہیں. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ سانپ بننے کے قریب عمر ہو گئی ہے معذرت کے ساتھ. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 درجن نکاح کر لیے. کیا گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس؟ حکیم کون سا ہے خدا کے لیے؟ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں سانو ایک بھی منہ نہیں لاندی. تو مفتی صاحب 3 درجن نکاح کی تھی بیٹھے. میرے بیٹے بعض لوگوں کے لیے اللہ حکومت کو آسان کر دیتے ہیں. گدڑ سنگھی 10 نوجوان میں بتا تو رہا ہوں نا، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو اس مسکراہٹ کی برکت سے خواتین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے فطرت کو آسان کرنے کی وجہ سے پوری دنیا مفتی نظر آتا ہے. مفتی صاحب بیوی اور کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا. کی کرتے ہو یار؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم عرب کے اندر ایسے علماء مشائخ نہیں ہیں جن کے مجھ سے بھی زیادہ نکاح ہیں؟ معاملہ کلوز ہو گیا. مرحومہ قندیل بلوچ کا بھی الزام آپ کے اوپر لگا. اس کے بعد حریم شاہ کے ساتھ بھی آپ کے چرچے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آگے کون سا سکینڈل آپ کا آنے والا ہے؟ میرے بیٹے میرا سکینڈل نہیں ہوتا. محترمہ قندیل بلوچ خود پٹری سے حریم کو بیٹی کہہ دیا آپ نے؟ میں ایک بات بتا نہیں بیٹی کہہ دیا. ترتیب سے چلتے ہیں نا، نہیں، ترتیب سے. قندیل بلوچ سنیں اچھا بس 10 سیکنڈ میں. قندیل بلوچ بیچاری نے میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ؟ کوئی الزام سے اللہ پہلے معاف کرے. دنیا سے چلی گئی نا. اچھا حریم شاہ سنیں، ہاں. حریم شاہ نے میرے ساتھ جو کچھ تماشا کیا، خدا کی قسم مجھے حریم شاہ نے کہا کہ وہ تو ایک دفعہ مری ہے، میں روزانہ مر رہی ہوں. مفتی صاحب آپ کے پاس کون سا نسخہ ہے؟ کون سی قرآنی آیت ہے؟ کون سا وظیفہ ہے؟ میں نے کہا مفتی عبدالقوی کی بات بیٹی کہہ دیا نہیں، جو مظلوم حریم کو بیٹی کہہ دی ہے. ان حالات میں یہ پڑنانا یہ پردادا حریم کا باپ ہے. حریم شاہ کو میں نے سید زادی اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے، لیکن اب جو ذلت کے گڑھے میں وہ جا کے لیکن یہ پڑی ساری ہوئی ہے. حافظ آپ کو عورتوں میں نظر آتی ہیں، بندوں میں کم ہی نظر آتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ آپ مجھے کہہ دیں میں حافظ قرآن ہوں، نہیں، خدا کی قسم ابھی آپ کا ماتھا چوموں گا. آپ مجھے کہیں میں سید بادشاہ ہوں، ابھی آپ کا ہاتھ چوموں گا. یہ کیا مانا؟ یہ تو مفتی عبدالقوی کی ذوق کی بات ہے. چمو ہونے میں کہہ دو ملکہ، ہونے میں کہہ دو سید. جب تسی کہہ میں کہہ دیا گا تو چمو. اچھا حریم کو بیٹی کہہ دیا آپ نے؟ میں بیٹی بالکل آپ ان حالات میں نہیں کہہ سکتا کہ پوری پٹھان قوم اس پہ ناراض ہے. میں پٹھان قوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، حریم کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. اب تک میں نے اس کے لیے بڑی آسانی پیدا کی ہے. آپ پتہ ہے آپ کو ذلت کے کس مقام پہ؟ اچھا لوگ یہ کہہ رہے ہیں انٹرویو ہمارا لمبا ہو جائے گا. لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، انٹرویو سے پہلے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ مفتی صاحب کو کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، آمین، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں. آمین. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. میں آپ کو اگر نیکی کی دعوت دوں کہ آئیں کلمہ کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، حج عمرے کریں، یہ سارے کام جو گناہوں کی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے اس سے نکل آئیں. میں اگر آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت قبول کریں گے؟ میرے محترم ابھی میں نے نماز نہیں، یہ دعوت قبول کریں گے؟ نہیں وہ سنیں اس کا جواب مختصر ہے. مختصر. میں نے ابھی نماز مغرب پڑھی ہے، تسبیح کے اوپر درود شریف پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر تسبیح سے حریم شاہ کا ذکر ہو رہا ہے. مفتی صاحب گلاں کر رہے ہیں میرے نال. الحمد سے لے کے والناس تک میں نے پورا مفتی صاحب جھوٹ نہ بولو نا. میری بات سنو، تسبیح کے اوپر آپ حریم شاہ کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں. یہ میرے قائد محترم عمران خان صاحب کی طرح تسبیح ہے، سچ ہوگا سچ ہوگا سچ ہوگا اللہ کہ انشاءاللہ بغیر سچ کے کچھ نہیں ہوگا. نوافل تہجد جناب رمضان میں میرے قضا نہیں ہوئے. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میرے بچے اچھا اب ہدایت کی طرف آنا ہے یا نہیں؟ یہ میرا ہدایت کی اور طرف آپ آنا ہے؟ مجھے بتائیں، نہیں بتائیں. مجھے بتائیں ہدایت کی طرف آنے کا نام لے، ہدایت کی طرف آنے کا نام لے جس نے 3 جگہ کے اوپر نماز عید الفطر پڑھائی ہو. قوم میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہے، قوم مجھ سے نکاح پروا، میں ہدایت پر ہوں تو قوم مجھ سے نکاح پروا رہی ہے. بھائی جہازوں پہ چڑھنا چھوڑ دیں.
میں جہازوں پہ چڑھوں گا گلاسوں میں شراب پینا چھوڑ دیں. آپ نے علماء کو بدنام کر کے رکھ دیا. مفتی صاحب شرم کریں یار. 1982 سے لے سارے کے علماء آپ سے ناراض ہیں. 1982 سارے علماء آپ سے ناراض سارے ہیں. علماء میرے اوپر راضی ہیں. نا سارے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے بدنام کر یہ آپ باتیں کر رہے ہیں. میں نے سنے علماء آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کہ ہدایت پہ آئیں. کیوں نہیں آپ آتے؟ کیا کون ذرا ایک کا نام لے. نام سیگا راز میں رکھوں گا. آپ اس کے پیچھے پڑ میں جائیں نام بتا دیتا ہوں. قندیل میں مار گئی چار مار جائے گا. پھر پورے پاکستان کے اندر ہر شیخ الحدیث کی بلا مفتی صاحب سے پیار کرتا ہے. انتہائی خوبصورت نوجوان میرے ساتھ اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ پڑھنے ہیں. پیار کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں. چھوڑو آپ. نہیں لوگ ہیں وہ لوگ ہیں وہ عوام ہے. وہ آپ کو گالیاں نکالتی ہے. آپ کہتے ہیں پیار کرتے ہیں. میں جس طریقے آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی ہیں. آپ نے اپنی دلیلیں رکھی. مفتی صاحب لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں. ان کا جواب سنیں. آپ کے نزدیک مفتی تقی عثمانی بڑی اعلیٰ شخصیت ہے. مفتی منیب الرحمان بڑی اعلیٰ شخصیت ہے. ان کو کہہ دیں آپ کے ٹی وی کے ان کی ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ پڑھ رہے ہیں. اپنے بھی پڑھ لیں. ہاں ان کے بھی پڑھ لو. ہاں مولانا طارق جمیل بیچارے کو جتنی گالیاں پڑھ رہی ہیں نا اس کا 20 وجہ سے بھی مفتی. اب ان کے جو مریدین ہیں ان کے ماننے والے وہ بھی آپ کو گالیاں نکالیں گے. آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. مولانا طارق جمیل ایک مقدس یہ بات میری بات سنیں. میری بات سنیں. میری بات سنیں. فضل الرحمان میری بات سنیں. مفتی صاحب ہدایت کی طرف آنے. ہدایت کی طرف آنے. ہدایت کی طرف آنے. ہدایت کی طرف آنے. آمین. آنے. چلیں جی ناظرین مفتی صاحب نے ہدایت کی طرف آنے کے دعا کے اوپر آمین کہہ دیا ہے. آپ بھی کچھ کہنا چاہیں مفتی صاحب کو نیچے کہہ دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں. اگر آپ پیار کرتے ہیں تو نیچے پیار کا اظہار کریں. جو بھی کہتے ہیں آپ نے کہنے. ہم نے تو آپ کے سوال ان کے سامنے رکھے. ان کے جوابات انہوں نے دیے. اس پروگرام میں ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ اس طرح کی نئی کوئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.